बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमर ज़ैदी, यू आर वाचिंग माय डिजिटल मीडिया। 2026 में बहुत अहम तरीन तब्दीलियां आने वाली हैं। ख़ुसूसन तहरीक इंसाफ के लिए ये साल इंतहाई अहम तरीन साबित होगा, क्योंकि 2026 का आगाज़ है और बहुत सारी खबरें जो है हमें मिल रही हैं। किस किस को गिरफ्तार किया जाएगा, किस किस को सलाखों के पीछे डाला जाएगा, किसके लिए ये साल कैसा होगा, इसमें होने वाले बड़े इवेंट्स जो है वो किस तरह से अनफोल्ड होंगे, थोड़ा सा आपको इस हवाले से बताएंगे। आज एक अहम तरीन फैसला अदालत से आया, उसमें 2 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बड़े इंपॉर्टेंट बंदे इन्वॉल्व हैं। 9 मई के हवाले से आपको इस पर भी बताएंगे कि ये क्या फैसला है। तीसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, हुकूमत जान छुड़ाने की कोशिश कर रही है, बचने की कोशिश कर रही है। 2016 से लेके 2026 आ गया, 10 साल का अरसा गुजर गया है। कौन से इलेक्शंस हुकूमत नहीं करा रही है और अब नए ऑर्डिनेंस की बात हो रही है। कौन सा वो नया ऑर्डिनेंस होगा, इस पर भी आपको हम आगाह करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। 2026 का साल सारे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के लिए एक साल कैसा होगा। इंतहाई टफ साल है तहरीक इंसाफ के लिए, बिकॉज जितने भी सियासी तज्जियाकार हैं या फिर जितने लोगों से हमारी बात हुई है जराए से, इस साल में तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उसकी वजूहात क्या है? उसकी वजूहात बड़ी वाज़ेह हैं कि तहरीक इंसाफ ने मज़ाहमत के रास्ते को चुना है। इमरान खान साहब एक इंच भी मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। दैट मीन्स के जो 2026 का साल है वो इंतहाई खौफनाक साल भी हो सकता है तहरीक इंसाफ के लिए। अब से कुछ देर कबल जो बातें की जा रही हैं अलीमा खान साहिबा के हवाले से, एक दो सोर्सेज से जो हमारी बात हुई कि अलीमा खान साहिबा को सजा सुनाई जा सकती है, और क्योंकि इस टाइम वो मज़ाहमत का इस्तारा बनी हुई है, सोशल मीडिया टीम को वो लीड कर रही हैं, और अलीमा खान साहिबा जो है तमाम मामलात पार्टी के देख रही हैं सलमान अकरम राजा के जरिए, लिहाजा उनको साइडलाइन करने के लिए मुकदमा उन पर मुकम्मल तौर पर तैयार है। उसमें जो है वो उनको सजा सुना दी जाएगी और 2026 उनके लिए एक बुरा साल साबित हो सकता है। बट ऑन कॉन्ट्रेरी टू दिस, तहरीक इंसाफ इससे डरी नहीं है, तहरीक इंसाफ इससे घबराई नहीं है, तहरीक इंसाफ मुकाबला कर रही है। आज सोहेल अफरीदी साहब कराची का रुख कर रहे हैं और कराची में जो है वो उसी तरह लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश करेंगे जैसे लाहौर में किया था। लाहौर में नाज़रीन जो रोड शो था, अगर वो रुकावटें लगाकर एक कामयाब रोड शो कर सकते हैं तो रुकावटों के बगैर किस हद तक पंजाब की आवाम को सोहेल अफरीदी साहब ड्रैग कर सकते हैं। एक बड़ा कामयाब शो सोहेल अफरीदी साहब की जानिब से हुआ। क्या कराची में भी ऐसा शो होगा? एक्सपेक्ट तो ये किया जा रहा है, क्योंकि कराची में नाज़रीन 26 में से 21 सीटें 2018 के इलेक्शन में जीती थी और वेरी इंटरेस्टिंगली 2024 के इलेक्शन में एक भी सीट नहीं दी गई और इसी का रोना है। यानी कराची में अभी भी पीटीआई का वोट बैंक मौजूद है और एक बड़ा वोट बैंक मौजूद है। सोहेल अफरीदी चाह रहे हैं उनको मोबिलाइज करें, उनको मुतहरिक करें, उनको निकालें, ताकि जो है पार्टी का बयानिया आगे लेकर बढ़ सकें। स्ट्रीट मूवमेंट की बात करें, सियासी पंडित फिर से डराते नजर आ रहे हैं कि अब अगर 8 फरवरी को आपने कुछ किया तो 9 मई भूले ना, क्योंकि 9 मई के बाद जो मुकदमे बने, जिस तरह से मुश्किलात आई पार्टी के लिए, आप पर 8 फरवरी के बाद ऐसी मुश्किलात आएंगे। लेकिन इसको बालाए ताक रखते हुए हम ये देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो मज़ाहमती मूवमेंट को आगे बढ़ा रही है। तहरीक इंसाफ का बयानिया सर चढ़ के बोल रहा है, तहरीक इंसाफ रुकने का नाम नहीं ले रही है। तहरीक इंसाफ इस टाइम छाई हुई है, मकबूलियत भी तहरीक इंसाफ की है, लीडर भी उनका डटा हुआ है, तहरीक इंसाफ के लोग भी मौजूद हैं, अवाम में भी पजीराई है और उसका बयानिया भी सर चढ़ के बोल रहा है। और उसकी वजूहात बड़ी वाज़ेह है कि जब जितना आप सप्रेस कर रहे हैं उतना वो पब्लिक सेंटिमेंट्स निकल के बाहर आ रहा है। कल आपने एक आर्टिकल को रोका एक्सप्रेस ट्रिब्यून से, आज पूरे जो अवाम है वो उस शख्स को, जुरैन को जान गई कि उस लड़के ने क्या आर्टिकल लिखा था, और उस लड़के ने यही बात की थी कि आप जो है वो हुब्बुल वतनी हमारे जहनों में घोल कर नहीं डाल सकते। जनरेशन जी की बात हो रही है, आप यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में लेक्चर देकर हुब्बुल वतनी नहीं हमें सिखा सकते। आप इस मुल्क के हालात ऐसे करते हैं कि लोग इस मुल्क से मोहब्बत करें। तो बड़ी वैलिड बात की गई थी और उस वैलिड बात के नतीजे में उन साहब का आर्टिकल रोक दिया गया। और क्या काउंटर प्रोडक्टिव रहा, आपने उसका आर्टिकल रोका, आज सारे लोग उसको जानते हैं। तो जो भी स्ट्रेटेजी हो रही है वो काउंटर प्रोडक्टिव नजर आ रही है। आप अलीमा खान साहिबा को रोक रहे हैं और प्रेस में उसकी बात हो रही है, आप इमरान खान साहब के बयानिए को रोक रहे हैं, काउंटर प्रोडक्टिव। इमरान खान का बयानिया सर चढ़ के बोल रहा है, तो दैट्स मीन कि आपकी जो स्ट्रेटेजीज हैं वो स्ट्रेटेजीज जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव है, वो आपको वो रिजल्ट्स नहीं दे रही जो आप
آپ کو ریکوائرڈ ہیں، اور وہ ریزلٹس کیسے آئیں گے؟ آپ معیشت کو بہتر کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کا بیانیہ مان پڑ جاؤ، لیکن معیشت تو بہتر ہو نہیں رہی۔ بہرحال ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک جو ڈیسیجن آیا آج، بڑا امپورٹنٹ ڈیسیجن ہے۔ ناظرین، تھانہ رمنا میں 3 لوگوں کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا، وجاہت سعید خان، شاہین صبائی، عادل راجہ اور صابر شاکر صاحب، اور ان پر ڈیجیٹل دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوا تھا۔ جج عباس سپرا صاحب نے اس کا فیصلہ سنایا ہے۔ اس میں 21 گواہان کو ناظرین پیش کیا گیا، اور اس 21 گواہان کی موجودگی کے بعد، مطلب ان کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کے بعد، جو ملزمان تھے ان کی عدم حاضری تھی، چونکہ سارے لوگ یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ملک میں موجود نہیں ہیں، اس وجہ سے ان کی عدم حاضری میں عدم پیروی سے اس کیس کو کنکلوڈ کر دیا گیا، اور اس کیس میں آج 2 دفعہ سزا سنائی گئی ہے، عمر قید کی سزا، یعنی مجموعی طور پر 35 سال سزا، صابر شاکر کو 2 سال عمر قید، مطلب 2 بار عمر قید، اور مجموعی طور پر اتنی ہی سزا جو ہے وہ بنتی ہے عادل راجہ صاحب کی، وجاہت سعید خان صاحب کی۔ اور یہ آج فیصلہ آپ سے کچھ دیر قبل آیا۔ یہ فیصلہ نکالنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر تو سیمپیتھائزرز موجود ہیں تحریک انصاف کے، اور وہ لوگ جو تحریک انصاف کے جو ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، جو ایشو ٹی وی پہ نہیں چل سکتے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ ڈیجیٹل دہشت گردی قرار دے کر ان کے خلاف جو ہے یہ فیصلے سنا دیے جائیں۔ تو یہ فیصلہ آنا ایک سمبولک امپورٹنس ہے اس فیصلے کی، اور وہ سمبولک امپورٹنس اس وجہ سے بھی ہے، ایک تو یہ تو سارے رائٹ نو ایبسکونڈڈ ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں، دوسرا 8 فروری کا احتجاج آ رہا ہے، تو بتایا گیا کہ 8 فروری کا احتجاج ہو رہا ہے، آپ سارے کوشش ہو جائیں کہ اگر کچھ کیا تو یہ اس کا نتیجہ ہے۔ تو بیسیکلی اس وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج بڑا امپورٹنٹ یہ فیصلہ ہے، اس پر ڈسکشن بھی ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ۔ دوسری امپورٹنٹ چیز ناظرین یہ ہے کہ اس سارے معاملات میں کیا ملکی جو حالات ہیں وہ تبدیل ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ بلومبرگ کی رپورٹ آئی، اس رپورٹ میں کافی پوزیٹیو انڈیکیٹرز کی بات کی گئی کہ مہنگائی کی شرح کم ہوئی ہے، 5.6% پہ آ گئی ہے، پہلے 6.2% پہ پچھلے مہینے تھی، اور پھر انہوں نے یہ بھی بات کی کہ سرمایہ کاری کے لیے ماحول بڑھ رہا ہے، انٹرسٹ ریٹ کی بات کی۔ لیکن آن گراؤنڈ سچویشن کیا ہے؟ آن گراؤنڈ کیا ایک عام آدمی کے حالات تبدیل ہوئے؟ نہیں۔ گیلپ سروے میں آپ کہتے ہیں کہ 2026 میں پاکستانی عوام بڑی پر امید ہے کہ ان کو بڑا ریلیف ملے گا اور بڑا وہ آگے بڑھیں گے، لیکن آن گراؤنڈ سچویشن کیا ہے؟ لوگ تو ملک چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، لوگوں کو تو معلوم ہے کہ اس ملک میں کچھ بھی نہیں بچا، نہ یہاں پہ رول آف لا ہے، نہ یہاں پہ جو ہے سسٹینیبلٹی ہے، نہ یہاں پہ آپ کی کوئی عزت نفس یا حفاظت کی ذمہ داری لینے والا ہے، نہ یہاں پر کوئی پکڑ دھکڑ سے غیر قانونی روکنے والا ہے، تو لہٰذا لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اور برین ڈریم کی رپورٹ آپ کے سامنے ہے کہ ملک میں 2026 کے اندر ہائیسٹ نمبر ریکارڈ کیا گیا جو ملک چھوڑ کر یہ لوگ گئے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہم کس طرف ویئر وی آر ہیڈنگ۔ تو یہ ایک ڈیبیٹ جو ہے اس میں بہت سارے فیکٹس اینڈ فگر ہیں جس کے ذریعے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ جو معاملات چل رہے ہیں وہ اگر اس طرح چلتے رہے تو ملک تباہی کی طرف جائے گا۔ دوسری سٹوری کی طرف موو آن کرتے ہیں۔ ایک بڑی وجہ جو پاکستان میں، ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں، پاکستان میں ہم لوکل گورنمنٹ سسٹم کی بات کرتے ہیں، ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں۔ 2016 سے ناظرین 2026 آ گیا، 10 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن یہاں پہ لوکل باڈیز انتخابات نہیں ہوئے۔ پنجاب میں 2016 میں ہوئے، اسلام آباد میں 2016 میں ہوئے، تحریک انصاف کی حکومت آئی، انہوں نے بھی نہیں کرایا، ان کا بھی میں ان کو بھی اس کرٹیسزم میں شامل کروں گا۔ لیکن 2025 میں ایک فیصلہ آ گیا، 2025 میں یہ ڈیسائیڈ کر لیا ای سی پی نے۔ ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں، اسلام آباد میں 16 فروری کا غالباً دن دیا گیا ہے، 15 یا 16 فروری کا، لوکل باڈیز الیکشن کے لیے کیوں نہیں کرائے جا رہے؟ سمپل سی وجہ ہے، حکمران یہ جو ہے اتھارٹی اپنی نچلے طبقے تک نہیں دینا چاہتے، گراس روٹ لیول تک نہیں دینا چاہتے۔ دوسری کیا وجہ ہے؟ اس ٹائم مقبولیت کس کی ہے؟ پی ٹی آئی کی مقبولیت ہے۔ اگر الیکشن ہو گئے، پی ٹی آئی کے نیچے چیئرمین، ناظم، سارے ممبر پی ٹی آئی کے آگے کونسل، تو پھر کس طرح سے معاملات چلیں گے؟ تو ایک آلریڈی ایک جو فضا بن رہی ہے اس میں عمران خان صاحب کے بیانیے کو تقویت مل جائے گی کہ مقبولیت تو ابھی تک اس شخص کی ہے جس کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور تقریباً عرصہ گزرنے کے باوجود بھی، اتنے 4 سال حکومت کرنے کے باوجود بھی
مسلم لیگ نون کے ڈیلیورنس پہ لوگ ان کو ووٹ دینے کو تیار نہیں ہیں. آپ پنجاب میں الیکشن کرا لیں, اسلام آباد میں الیکشن کرا لیں, یہی وجہ ہے کہ آپ دوبارہ سے ناظرین بات ہو رہی ہے. اور خبر یہ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ پہلے یہ 2025 میں انتخابات کے حوالے سے جب بات کی گئی تھی تو کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ ڈی لمیٹیشن کر رہے ہیں, نئی حلقہ بندیاں ہوں گی, نئی حلقہ بندیوں کے تحت جو ہے وہ چونکہ سیٹیں بڑھائی جائیں گی, اس وجہ سے ابھی ہم نہیں کرا رہے. اور قانون جو لوکل گورنمنٹ ٹیکس تھا اس میں ترمیم کر دی گئی, اور اب مزید ایک آرڈیننس کے ذریعے ترمیم کی جا رہی ہے لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں. اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ صدر مملکت اس پر جب دستخط کر دیں گے تو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ترمیمی آرڈیننس جب آ جائے گا تو مزید اس کا ٹائم پیریڈ بڑھ جائے گا, ڈیوریشن بڑھ جائے گا. یعنی جو 16 فروری کو انتخابات ہونے ہیں اسلام آباد کے اندر وہ نہیں ہو سکیں گے, پنجاب میں تو ابھی تک بلدیاتی انتخابات نہیں ہو سکے. تو لہٰذا جو ایک ڈیموکریسی کی اصل حالت ہے, یعنی آپ اس میں جو اقتدار ہے اس کی منتقلی جو ہے ایک گراس روٹ لیول تک ہوتی ہے, ایک عام بندے تک ہوتی ہے, تو وہ تو ہو نہیں پائے گی. اور وہ ہو نہیں پائے گی تو اصل مقصد ڈیموکریسی کا تو ہم نے حاصل نہیں کیا. اور یہی بات ہے کہ اس ملک میں ایلیٹ کیپچر ہے, جس کی بات ہمیں نیب کی رپورٹس کرتی نظر آتی ہیں, جس کی بات ہمیں آئی ایم ایف کی رپورٹس کرتی نظر آتی ہیں. اور آئی ایم ایف کہتا ہے کہ 5300 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے, ایلیٹ کیپچر ہے, اس کو ایڈریس کرنا ہے. اس کو کیسے ایڈریس کرنا ہے؟ آپ کی ملک کی جو ایلیٹ ہے وہ ہم پر ایک رولنگ کلاس ہے, اور وہ رولنگ کلاس جو ہے اسی کے بچے آگے آتے ہیں, نیپوٹزم ہے, اسی کے بھانجے بھتیجے بیٹیاں بیٹے آگے آتے ہیں, وہ ہم پر حکمران ہیں. اور حکمران تب تک ہے جب تک یہ سسٹم کرپٹ سسٹم چلتا رہے گا. اس سسٹم میں جب تک تبدیلی نہیں آئے گی تب تک آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ کوئی چینج پاکستان کے اندر آئے گی یا پاکستان اس سے آگے نکل کر آگے بڑھے گا. تو لہٰذا یہ معاملات اور مسائل تو پاکستان کے ساتھ چل رہے ہیں. دوسری جانب حکومت یہ دعوے دار ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے 8 فروری سے پہلے انگیج کر لیں جو ہے اپوزیشن کو, اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ ہمارے ساتھ آگے بیٹھیں, 12 جنوری کو ایک سیٹنگ کر لیں, اس کے بعد پھر ہم اگلی سیٹنگ بھی کر لیں گے, دیکھیں کچھ ریلیف تو ہم آپ کو دیتے ہیں. حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جتنی بھی آفرز ہوئی ہیں اب تک ڈکلائن آیا, لیکن کیا مزید نئی آفر عمران خان صاحب کو ہوگی؟ 2026 میں عمران خان صاحب کا نکلنا ناممکن اس وجہ سے نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب خود ماننے کو تیار نہیں ہے. عمران خان صاحب خود نہیں چاہتے کہ کسی بھی ڈیل کا حصہ بنے, عمران خان صاحب خود نہیں کہتے کہ کوئی بھی ریلیف لیں. تو لہٰذا ان کو جو ریلیف آفر کیا جا رہا ہے, جو ڈیل دی جا رہی ہے, جو باتیں کی جا رہی ہیں, وہ سب بے معنی ہیں جب تک وہ بندہ ڈٹا ہوا ہے اپنے اصولوں پر. تو لہٰذا that's why I'm saying 2026 is a tough year for PTI. فی الحال کے لیے اتنا ہی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ولاگ میں کچھ مزید خبروں اور تبصروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اللہ نے کے بعد.